بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آمنہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن سے حاضر ہوں۔ آج میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن نماز کے احکام ہے۔ دینی اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ وان ردت رد ما سواہا، اور اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ اس اہم ترین عبادت نماز کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود خواہر ختیجہ فاروق ہیں۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جی میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ چونکہ ہماری گفتگو نماز پر ہے، اس لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نمازیں کتنی طرح کی ہیں۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب نمازیں بھی 6 ہیں۔ سب سے پہلی نماز یومیہ ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو ہم ہر روز دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادا کرتے ہیں، جس سے ہر کوئی آشنا ہے۔ وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے۔ اور دوسری جو 5 نمازیں ہیں وہ وقت کے ساتھ واجب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ سب سے پہلی نمازیں یومیہ ہے اور دوسری نماز آیات۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو چاند گرہن لگے، سورج گرہن لگے، یا زلزلہ آئے، یا ایسا طوفان آئے جس سے انسان ڈر جائے، تب یہ نماز آیات واجب ہوتی ہیں۔ اور تیسری نماز میت، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز میت کہتے ہیں۔ اور چوتھی نماز طواف کعبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کعبے کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب کوئی کعبے کے طواف کر لیتا ہے، 7 چکر مکمل کر لیتا ہے، تب نماز طواف کعبہ واجب ہوتی ہے۔ یہ نماز مقام ابراہیم پر ادا کی جاتی ہے۔ اور 5ویں ماں باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر۔ جب والدین میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب وہ چلا جاتا ہے اس کے بیٹے پر والدین کی قضا نمازیں واجب ہو جاتے ہیں۔ اور 6ٹھی نمازیں وہ نماز کے جو عہد، قسم، نظر کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں۔ نظر، قسم یعنی اگر کوئی منت مانگ لیتا ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو تب نمازیں واجب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے مومنین کرام، خواہر نے کتنی اچھی وضاحت کی کہ ہماری زندگی میں واجب نمازیں 6 ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نماز یومیہ ہے۔ تو آج ہم نماز یومیہ پہ گفتگو کریں گے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز یومیہ 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور رسول اللہ سے اس شخص نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، خدا کو وہ عمل پسند ہے جو انسان وقت پر نماز کو ادا کرے۔ اس لیے آپ ہمارے مومنین کو یہ بتائیے گا کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اب ہمیں ظہر کا وقت معلوم کرنے کے لیے ایک مشاہدہ کرنا پڑے گا، ایک پریکٹیکل کرنا پڑے گا کہ ہم ایک لکڑی کو لیں اور زمین میں گاڑیں۔ اس لکڑی کو شاخص کہتے ہیں، یعنی شناخت کرنے والی۔ اب ہم اس لکڑی کو زمین میں گاڑیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور لکڑی کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج بلند ہوتا جاتا ہے
لکڑی کا سایہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج بلندی تک پہنچ جاتا ہے، لکڑی کا سایہ یا تو کم ہو جاتا ہے یا تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے اور لکڑی کا سایہ مشرق کی طرف آتا ہے، تب ظہر کا اول وقت ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ جب شاخص کا سایہ برابر ہو کر یا ختم ہو کر جب دوسری طرف جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی، عصر کا وقت مغرب ظہر کے مخصوص وقت کے فوراً بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا مخصوص وقت یعنی جتنی مقدار میں ظہر ادا کی جائے اس کے فوراً بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ عصر کے مخصوص وقت ہوتے ہی ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پہ آپ نے ہمیں ظہر اور عصر کا وقت بتایا، وہاں پر آپ یہ بیان کر سکتی ہیں کہ ظہر اور عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جی بالکل، ظہر اور عصر کا ایک مشترکہ وقت ہوتا ہے اور ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ عصر کے مخصوص وقت کے شروع ہوتے ہی ظہر قضا ہو جاتی ہے اور سورج غروب ہوتے ہی عصر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مومنین کرام خواہر نے بتایا کہ عصر کے مخصوص وقت ہوتے ہی ظہر قضا ہو جاتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی عصر قضا ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ بتاتی چلیں کہ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جی بالکل، مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد آسمان پر ایک سرخی ہوتی ہے۔ اب اس سرخی کو ختم ہونے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ختم اس وقت ہوتا ہے جب عشاء کا مخصوص وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد آسمان پر سرخی رہ جاتی ہے، جیسے ہی وہ سرخی ختم ہوتی ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت جیسے عشاء کا مخصوص وقت ہوتا ہے تو مغرب قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ مغرب کے مخصوص وقت کے فوراً بعد یعنی جتنی مقدار میں مغرب ادا کی جائے اس کے فوراً بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے۔ دیکھیے گا مومنین کرام، جیسے کہ خواہر ختیجہ نے بتایا کہ عشاء کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب مغرب کے مخصوص کے وقت جب مغرب کی نماز جتنی مقدار تک پڑھی جائے اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتاتی چلیں کہ آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ آدھی رات کا مطلب کیا ہے؟ آدھی رات کب تک رہتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آدھی رات سے مراد غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کو کہتے ہیں رات۔ اب اس ٹوٹل ٹائم کو جب ہم ہاف کرتے ہیں تو بنتی ہے آدھی رات۔ مثال کے طور پر اگر غروب آفتاب 6 بجے ہو رہی ہے اور طلوع فجر 4 بجے، اب ہم اس کے فاصلے کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 10 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب اس 10 گھنٹوں کو ہم ہاف کریں گے تو 5 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب ان 5 گھنٹوں کو ہم غروب آفتاب 6 بجے کاؤنٹ کریں گے، 5 کو 6 کے ساتھ کاؤنٹ کریں گے تو 11 یعنی 11 بجے، اور اگر ہم 5 کو 6 کے ساتھ کاؤنٹ کریں گے تو 11 یعنی 11 بجے آدھی رات ہوتی ہے۔ مومنین کرام، جیسے کہ خواہر ختیجہ نے بتایا کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ٹائم بنتا ہے، جو ٹوٹل ٹائم بنتا ہے، اس کو ہم اگر آدھا کریں تو آدھی رات بنتی ہے۔ تو آپ اب یہ بتائیے گا، میرا جو سب سے آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ فجر کا وقت رات کے اندھیرے میں صبح کے قریب ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ اس سفیدی کو ہم صبح کاذب کہتے ہیں۔ جو وہ سفیدی آسمان پر پھیل جاتی ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں، یعنی اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے ساتھ ہی فجر قضا ہو جاتی ہے، فجر کا وقت
ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ فجر رات کے اندھیرے میں فجر کے قریب آسمان پر ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ جب وہ سفیدی مکمل طور پر پھیل جاتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے، اور سورج نکلتے ہی یہ فجر کا وقت قضا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔